تھوڑا سا پیچھے چل بس یا رسول اللہ یا علی صلی اللہ بے شمار بے شمار اللہم صلی علی محمد اپنے اپنے مرحومین کے لیے، بانیان عزا کے مرحومین کے لیے، اور پھر ان مرحومین کے لیے جن کے لیے کوئی ہاتھ اٹھانے والا نہیں، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری حیدری، نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اپنی اس عبادت کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیے بیٹھو۔ جن احباب مومنین دوستوں نے اس عبادت کا اہتمام انتظام انصرام فرمایا ہے، آپ تمام برادران دور یا نزدیک سے تشریف لائے ہیں، سب کی سایہ جمیلہ کی قبولیت کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ اپنے اپنے مرحومین کی مغفرت و بخشش کے لیے، تمام تر مریضوں کی شفا یابی کے لیے، اور اپنی اپنی حاجات کی برآوری کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات پڑھیے بحق محمد وآل محمد۔ محمد وآل محمد۔ پنکھا نہیں لگا، پنکھا اٹھا کے لگا دیتے اسٹینڈ، یہ بڑا تھا اسٹینڈ۔ دشمنان اسلام خصوصاً امریکہ اور اسرائیل، یہود اور ہنود کی نابودی و بربادی کے لیے بھی صلوات ہو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ علماء اعلام، مراجع اسلام، رہبر معظم، قائد ملت جعفریہ اور امام زمانہ کی صحت و تندرستی، سلامتی، عافیت، آپ کے تعجیل ظہور کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنت للموحدین المؤمنین المطیعین العارفین الکاملین والنار للمعاندین المخالفین المخاصمین المنکرین العاصین الحاسدین۔ ثم الصلاة والسلام على انبیائہ والمرسلین، خصوصاً سید الاولین والآخرین، سید العرب والعجم، سیدنا نبینا شفیع ذنوبنا حبیب قلوبنا طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین من یومنا ھذا
إلى يوم الدين وبعد يوم الدين، ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ملعونين أجمعين من أول يوم العداوة إلى يوم الآخر وبعد يوم الآخر. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي أنت وشيتك هم الفائزون. صلوات پڑھیے بحق محمد و آل محمد. میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام، حاضرین اعظام، خالق کائنات آپ کی ہماری بانیان عزا کی اس سعی جمیلہ کو قبول اور منظور فرمائے. اللہ رب العزت جہاں ان مجالس کو ہمارے لیے ذریعہ ہدایت قرار دے، وہاں وسیلہ نجات بھی ٹھہرائے. انتہائی مختصر وقت ہے، 35-40 منٹ میں مجھے آپ سے کچھ کہنا بھی ہے اور گزارش بھی کرنا ہے. اس سے زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، چونکہ فرمایا بھی یہی گیا ہے. توجہ ہے میری طرف. پیغمبر اکرم کا فرمان میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، جو اکثر و بیشتر آپ نے علماء، ذاکرین، واعظین سے، خطباء سے سماعت فرمایا ہوگا: یا علی انت وشیتک ہم الفائزون. اے علی تو اور تیرے شیعہ. توجہ ہے میری طرف. پیغمبر نے کسے خطاب کیا ہے؟ پیغمبر کسے مخاطب کر رہے ہیں؟ پیغمبر کا مخاطب کون ہے؟ علی ابن ابی طالب. یا علی انتا، نام بھی لیا اور ضمیر بھی خطاب کی لگا دی. نام اس لیے لیا تاکہ واضح ہو جائے کہ علی کی بات ہو رہی ہے، علی سے ہٹ کر کسی اور کی بات نہیں ہو رہی. اور ضمیر بھی اس لیے لگائی تاکہ مخصوص ہو جائے کوئی اور علی نہیں. توجہ کیجئے گا، محبت فرمائیے گا. مسجد نبوی ہے، اصحاب کا مجمع ہے اور جڑا ہوا مجمع ہے. ظاہر ہے پیغمبر اپنی مسجد میں بیٹھے ہیں اور پیغمبر اکیلے نہیں ہیں، اکابر اصحاب موجود ہیں، اہم ترین اصحاب موجود ہیں. ان کی موجودگی میں علی اپنے گھر سے نکلے ہیں، مسجد میں وارد ہوئے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ واحد علی کا گھر ہے جس کا دروازہ مسجد میں کھلا ہے. سب دروازے بند کرا دیے گئے، ایک دروازہ کھلا رہا اور وہ کوئی اور دروازہ نہیں تھا، وہ باب علی تھا. توجہ ہے یا نہیں؟ کوئی اور دروازہ نہیں. اس لیے کہ اس دروازے کے اندر رہنے والے تمام کے تمام طاہر اور مطہر ہیں. یہاں امکان ہی نہیں ہے کہ کوئی طہارت سے ہٹ کر کوئی اور فرد مسجد کے اندر وارد ہو جائے. اس لیے اپنے گھر سے نکلے. اصحاب دیکھ رہے ہیں پیغمبر نے مخاطب کیا: یا علی انت وشیتک، اے علی تو اور تیرے شیعہ ہم الفائزون، وہی کامیاب ہیں. دنیا میں کون سا انسان ہے جو کامیابی نہیں چاہتا؟ ذرا میرے ساتھ محبت فرمائیں. کوئی انسان ہے جو کہے میں کامیاب نہیں ہونا چاہتا؟ اور بالخصوص مسلمان. اور مسلمان کے نزدیک کامیابی جو ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے. نہیں، غور نہیں فرما رہے ہیں. کامیابی کون سی ہے؟ آخرت کی کامیابی ہے. اب پیغمبر جو کامیاب کرانے کے لیے مسلمانوں کو آئے ہیں، وہ اگر خطاب یہ کر دیں علی تو اور تیرے شیعہ. میں نے کہا کہ وہاں اکابرین موجود تھے. اگر کسی اور کے شیعہ کامیاب ہوتے یا نظر آتے تو رسول ان کے بارے میں بھی فرماتے. رسول نے سب کے لیے نہیں کہا، بلکہ ایک فرد کو مخاطب کیا، علی ابن ابی طالب کو. علی تو اور تیرے شیعہ. اس لیے آپ خوش نصیب ہیں
کہ آپ کا نام، آپ کے مذہب کا نام، آپ کا نام کسی اور نے نہیں رکھا، خود رسول اسلام نے رکھا۔ یہ واحد مذہب ہے مذاہب اسلامی میں جس کا نام خود رسول اسلام نے رکھا۔ مجھے بتائیے باقی مسالک جو ہیں، مذاہب جو ہیں، کوئی دعویٰ کرتا ہے یا کوئی دکھا سکتا ہے کہ ہمارا نام رسول گرامی نے رکھا ہو؟ نہیں، فقط آپ کے مذہب کا نام، اور آپ کے کئی نام ہیں، یہ بھی یاد رہنا چاہیے آپ کو۔ محبت فرمائیں ذرا میرے ساتھ چلیں۔ ایک آپ کا نام شیعہ، آپ کو جعفری بھی کہتے ہیں، آپ کو امامی بھی کہتے ہیں، آپ کو رجعیہ بھی کہتے ہیں، آپ کو عدلیہ بھی کہتے ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ آپ کو اپنے ناموں کا پتہ ہے یا نہیں پتہ؟ شیعہ بھی آپ کو کہتے ہیں، امامی بھی آپ کو کہتے ہیں، جعفری بھی آپ کو کہتے ہیں، رجعیہ بھی آپ کو کہتے ہیں، عدلیہ بھی آپ کو توجہ ہے یا نہیں؟ عدلیہ بھی آپ کو کہتے ہیں، روافض بھی آپ کو کہتے ہیں۔ آپ کو ہر نام کے معنی کا علم ہونا چاہیے۔ شیعہ کا معنی ہے گروہ، یعنی انتا و شیعتو کا ہے، یعنی تو اور تیرا گروہ، تو اور تیرے شیعہ کامیاب ہیں، تو اس کا معنی بھی آپ کو آنا چاہیے۔ جعفری اس لیے کہتے ہیں کہ واحد امام جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ کہ جنہیں موقع ملا جب بنو امیہ اور بنو عباس آپس میں دست و گریباں تھے، بنو امیہ کی حکومت جا رہی تھی اور بنو عباس کی حکومت آ رہی تھی، یہ چھٹے امام کو وقت ملا کہ وہ شریعت، اپنے جد کی شریعت کو واضح کریں، روشن کریں، بیان کریں۔ اس لیے شریعت محمدی کا نام فقہ جعفری بن گیا۔ ذرا محبت فرمائیں، فقہ جعفری، آپ جعفری بھی کہلاتے ہیں، وَإِلَّا کیا مطلب آپ علوی نہیں ہیں؟ کیا مطلب آپ حسنی نہیں ہیں؟ کیا مطلب آپ حسینی نہیں ہیں؟ کیا آپ کاظمی نہیں ہیں؟ کیا آپ موسوی نہیں ہیں؟ کیا آپ تقوی نہیں ہیں؟ کیا آپ نقوی نہیں ہیں؟ کیا آپ عسکری نہیں ہیں؟ ہر امام سے ہماری نسبت ہے، لیکن جعفری، امام جعفر سے اس لیے نسبت ہے کہ یہ امام ہے جس نے شریعت پیغمبر کو دنیا کے سامنے واضح کیا۔ یا علی، بڑی مہربانی، اس لیے آپ کو جعفری کہہ دیتے ہیں، کہتے ہیں۔ اور یہ امام ہیں، ایک وقت میں 4-4، 5-5 ہزار افراد امام کے سامنے زانو ادب طے کر رہے تھے، اور آپ پیغمبر کی شریعت کو بیان کرتے تھے۔ 4-4، 5-5 ہزار، وقت نہیں ہے وَإِلَّا میں آپ کو ذرا تفصیل بتاتا، لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ذرا محبت فرمائیں۔ عقل مندارہ اشارہ کافی، کہتے خرد منداں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، العاقل لتکفی الاشارہ، عقل مند جو ہوتا ہے اس کے لیے ضروری نہیں وضاحت کی جائے۔ میرے مولا نے جہاں درس دیتے تھے وہاں پیچھے دیوار کے اوپر ایک شعر امیر المومنین کا، اپنے جد کا، لکھا کے موٹے حروف میں رکھا ہوا تھا، بھائی توجہ کیجئے گا۔ آج بھی وہ شعر دیوان امیر المومنین میں موجود ہے، مولا علی کا شعر۔ اب وہ شعر کیا تھا وہ بھی سن لیجئے۔ کہا لیس الیتیم قد مات والدہ، کسی نے سوال کیا تھا علی ابن ابی طالب سے، مولا یتیم کسے کہتے ہیں؟ کون ہوتا ہے یتیم؟ کون ہوتا ہے مسکین؟ جس کا باپ مر جائے، جس کی ماں نہ رہے، وہ یتیم ہے۔ لیس الیتیم قد مات والدہ، علی ابن ابی طالب نے کہا میری نگاہ میں یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ نہ ہو، بل الیتیم یتیم العلم والادب، علی کی نگاہ میں یتیم وہ ہے جس کے پاس علم نہیں ہے، جس کے پاس ادب نہیں ہے۔ علی کی نگاہ میں یتیم وہ ہے جس کے پاس علم نہیں ہے، جس کے پاس ادب نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری مجالس
علم و ادب کا مرکز ہوتی ہیں، اسی وجہ سے ہماری نسلوں میں وہ معلومات رہتی ہیں جو کئی سال گزر جانے کے بعد بھی عام لوگوں کے پاس وہ حاصل. یہ فیض ہے انہی مجالس کا، یہ فیض ہے اسی عزاداری کا، یہ فیض ہے. لیس الیتیم قد مات. کسی نے امام سے کہا مولا ہم نے دیکھا سب کچھ آپ کے دشمنوں کے پاس ہے، حکومت ان کے پاس، سلطان ان کے پاس، توجہ ہے، طاقت ان کے پاس، اقتدار ان کے پاس، ریاست ان کے پاس، سب کچھ ان کے پاس ہے، مال ان کے پاس، دولت ان کے پاس. اللہ نے آپ کو کیا دیا ہے؟ میرے مولا نے زمین پہ قدم جما لیے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جملہ کہا جو آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. میرے مولا نے فرمایا رضینا فی قسمت الجبار فینا، میں اللہ کی اس تقسیم پہ راضی ہوں. رضینا فی قسمت الجبار فینا لنا علم وللأعداء مال، میں اللہ کی اس تقسیم پہ راضی ہوں جس نے ہمیں علم دیا، ہمارے دشمنوں کو مال دیا. بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، آپ نے محبت فرمائی. یہ علم ہے، عمل ہے جس کی وجہ سے آپ کی قوم آگے ہے، اور یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے دنیا آپ کی دشمن ہے، ائمہ کی دشمن، آپ کی دشمن. 1400 سال سے تشیع ہمیشہ امتحان سے گزر رہا ہے. کوئی دور ایسا نہیں ہے جہاں تشیع کو آرام سے زندگی گزارنے دی. آپ نے کوئی آرام کی زندگی نہیں پائی، آسان زندگی آپ کی نہیں ہے. اگر شیعہ ہونا ہے، شیعہ بننا ہے تو پھر امتحان کے لیے تیار رہیے. ہر دور میں آپ کو مال بھی قربان کرنا پڑے گا، آپ کو جان بھی قربان کرنی پڑے گی، آپ کو گردنیں بھی دینا پڑے گی. اور تشیع 1400 سال سے 14 حکومتیں بنو امیہ کی گزری، توجہ کی جگہ 14 حکومتیں بنو امیہ کی گزری ہیں. پھر بنو عباس کی حکومتیں، کوئی ایک حکومت بتائیے جہاں تشیع نے سکون کی زندگی گزاری ہو. آج بھی تشیع پر دنیا تنگ کی جا رہی ہے. آ رہا ہے محرم، گزارا ہے آپ نے محرم و سفر، ماہ مبارک گزارا ہے. پابندی ہر سال نہیں، پابندی ہر سال نہیں، پابندی دیواروں کو ساتھ ساتھ آپ کی قوم کو لگانے کی کوشش ہو رہی ہے. آپ کبھی کہا جاتا ہے امام بارگاہوں میں کریں، مسجدوں میں کریں، اپنے گھروں میں کریں، بند کریں. کوشش ہے یا مجالس ختم ہو جائے، اور اگر ختم نہیں ہو پاتی تو کم از کم محدود ہو جائے. قربانی کے لیے تیار رہیے. یاد رکھیے ہماری مجالس ہماری عبادت ہے. ہم دنیا کو سمجھاتے ہیں یہ ہماری عادت نہیں ہے کہ اسے چھوڑ دی جائے. عادتیں چھوڑی جاتی ہیں، عبادتیں نہیں چھوڑی جاتی. یا علی، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی. عادتیں نہیں چھوڑی جاتی، عادتیں چھوڑی جاتی ہیں، عبادتیں نہیں چھوڑی جاتی. ہم تھک گئے بتا بتا کے. عزاداری ہمارا کوئی نشہ نہیں ہے، چسکا نہیں ہے. عزاداری کوئی ریفریشمنٹ نہیں ہے، تماشا نہیں ہے. عزاداری عین عبادت ہے، اور اس عبادت کو ہم چھوڑنے کے لیے کبھی بھی کمپرومائز کرنے کے لیے. آ رہا ہے محرم، تم نے سالہ سال سے دیکھا، تمہارے سامنے پریکٹس ہے، تم نے یہ پریکٹس کی ہے. تاریخ، طول تاریخ گواہ ہے. تشیع نے، عزاداری نے، جو ہمارے پاس تو تاریخ، ہم نے تو اپنی اولادوں کو بیچ کر بھی عزاداری کو قائم رکھا. اس لیے یہ پیغام آپ کی خدمت میں ہے کہ محرم قریب ہے. کوئی عزادار اس معاملے میں سستی نہ دکھائے. کوئی کسی کے ساتھ ڈرنے اور خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں. اس ملک کو آپ نے بنایا ہے، اس ملک کو آپ نے لیا ہے. اس ملک کو بنانے والے جہاں دوسرے ہیں وہاں سب صفے اول میں شیعہ ہیں. قائد اعظم شیعہ تھا، فاطمہ جناح شیعہ تھی. ہمارا حق ہے، آئینی حق ہے، بنیادی حق ہے. اس لیے عزاداری کے معاملے میں کسی قسم کی رکاوٹ برداشت نہیں. جن کے گھروں میں بھی ہوتی ہے مجالس، وہ خوف زدہ نہ ہو.
وہ عزاداری کو قائم کریں. آپ کے الحمدللہ آپ کے ضلع میں تنظیم بھی مضبوط ہے. ہمارے عمران شاہ صاحب، اظہر شاہ صاحب، باقی تنظیم بیٹھی ہے یہاں، آپ کے ہر مسئلے میں آپ کے لیے معاون ہے. اس مذہب دیکھیے حجر بن ندی تھے، سنا ہے نام حجر بن ندی کا؟ صحابی رسول بھی تھے، شاگرد امیر المومنین بھی تھے، مولا علی کے شاگرد بھی تھے. امیر شام نے کہا اسے اور اس کے بیٹے کو گرفتار کر لیا جائے. جوان بیٹا تھا، توجہ کیجئے گا. 30 افراد کو گرفتار کیا گیا اور ایک مقام بتا دیا گیا، وہاں جا کے ان کی گردنیں اڑا دی جائیں. جب وہاں لے جایا گیا اور تلوار لے کے جب گردن اڑانے کے لیے حجر بن ندی کے پاس وہ شخص آتا ہے امیر شام کے کہنے پہ، تو حجر کہتا ہے ٹھہر جا. کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا پہلے میرے سامنے میرے بیٹے کی گردن اتار. توجہ کیجئے گا، شیعہ آسانی سے نہیں بنتا. نعرے لگانے سے فقط شیعہ نہیں ہوگا، درود پڑھنے سے شیعہ فقط نہیں ہوگا، قربانی دینے سے شیعہ ہوگا. وقت کی قربانی، مال کی قربانی، اولاد کی قربانی، جان کی قربانی. دنیا چاہتی ہے آزاداری آپ سے لے لی جائے. حجر بن ندی کے سامنے بڑا کہا نہیں، پہلے میرے بیٹے کی گردن اتارو میرے سامنے. توجہ کیجئے، بڑی تیزی سے چل رہا ہوں، اپنے ٹائم پہ بات کو ختم کر دینا. کہا میرے بیٹے کی گردن اتارو. کہا کیا بات، تیرے بیٹے کی گردن؟ عجیب ہے، دنیا میں تو ہم نے دیکھا ہے اگر اولاد ماری جائے ماں باپ کہتے ہیں ہمیں مار دو، ہماری اولاد کو چھوڑ دو. یا اگر مرنا ہے انہیں بھی تو میری پہلے گردن اتارو تاکہ میں اپنی اولاد کا غم نہ دیکھ پاؤں. حجر بن ندی سے جب یہ کہا تو حجر نے عجیب جواب دیا، آج بھی تاریخ میں موجود ہے. حجر کہتا ہے جو کچھ ہے پہلے میرے سامنے میرے بیٹے کی گردن اتارو. کہا کیوں؟ کہا میں اس اطمینان کے ساتھ مرنا چاہتا ہوں اور دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا علی کے راستے پہ گیا ہے. یہ نہ ہو کہ مجھے دیکھ کر میرا بیٹا مجھے قتل ہوتے دیکھ کر میرے مولا کا راستہ ہی چھوڑ دے. بوڑھے بوڑھے اصحاب ابو ذر گرفتار کر لیے جاتے ہیں، صحابی رسول ہے. اور وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں پیغمبر اکرم نے کہا کسی زمین نے ایسے کو جگہ نہیں دی، کسی آسمان نے ایسے پہ چھت نہیں دی، کسی ماں نے ایسے بچہ پیدا نہیں کیا جو ابو ذر سے زیادہ سچا. وہ صحابی رسول. ہم تو کہتے ہیں، میں نے 2 صحابیوں کا نام لیا ہے، کیا رسول کے فقط 4-5 صحابی تھے؟ وہ بھائی اصحاب کا بڑا نعرہ لگاتے ہو تو پھر تمام اصحاب کا ذکر کرو. سلمان کا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ ابو ذر کا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ مقداد کا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ وہ سلمان جس کے لیے رسول کہے السلمان منا اہل البیت، جس کے لیے رسول کہے یہ اہل بیت میں سے ہے، اس کا ذکر کبھی نہیں سنا، اس کے لیے دعویٰ کوئی کبھی نہیں کیا جاتا. ابو ذر جس کو علی کی محبت میں جلا وطن کر دیا جاتا ہے، کہا اسے باہر نکال دو. شام بھیج دیا گیا. لوگوں کو پتا چلا صحابی رسول، انہیں تو یہ نہیں معلوم تھا کہ سزا کے طور پہ بھیجا جا رہا ہے. وہ استقبال کے لیے شہر سے باہر نکل کے کھڑے ہوئے. اب ازار آ رہے ہیں اکیلے اونٹ پہ، ٹانگیں باندھی ہوئی ہیں، ننگا اونٹ ہے، ٹانگیں باندھی ہوئی ہیں، کمزور اور رہیف ابو ذر. ٹانگیں کھولی تو ٹانگیں بھی زخمی ہیں اور اونٹ کی پشت بھی زخمی ہے. جب اتارا گیا تو ٹانگیں کانپ رہی تھی. نہیں کہا مجھے کہیں لے جاؤ، نہیں کہا مجھے لٹا دو، نہیں کہا مجھے بٹھا دو. وہیں دیوار کا سہارا لے کے اہل شام کو مخاطب کیا. میں نے نکتہ ذہن میں رہے، تشیع آسان نہیں ہے. اہل شام کو مخاطب کیا اور مخاطب کر کے وہی جملہ کہا جس جملے کی وجہ سے ابا ذر کو نکالا گیا تھا کہ اہل شام ایھا الناس سنو، علی خیر البشر، علی بہترین انسان ہے. علی خیر البشر من ابا فقد کفر. جس نے علی کے خیر بشر ہونے کا انکار کیا اس نے کفر کیا. یہ وہ علی ابن ابی طالب، یا علی انتا وشیتک هم الفائزون.
آپ کو جعفری بھی کہتے ہیں، آپ کو شیعہ اثنا عشری بھی کہتے ہیں، 12 امامی شیعہ، 12 امام سے ہٹ کر ایک امام کو بھی کو چھوڑ دے ہم اسے شیعہ ماننے کے لیے تیار ہیں۔ توجہ کیجئے گا، اس لیے آپ کو شیعہ اثنا عشری، اثنا عشر یعنی 12 امامی، 12 امامی آپ شیعہ ہیں۔ آپ کو عدلیہ بھی کہتے ہیں۔ کیوں عدلیہ کہتے ہیں؟ اعتقادات کی دنیا میں، جیسے آپ کو فقہ جعفری کہتے ہیں، فقہ جعفری کہتے ہیں، عدلیہ کیونکہ ایک نعرہ لگا ہے۔ توجہ کیجئے گا، لا جانی بے معنی باتیں کرنے کا عادی نہیں، میں چاہتا ہوں اس تھوڑے سے وقت میں کچھ باتیں دے جاؤ۔ عدلیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ جب ایک نعرہ لگایا گیا کہ خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی، خیر بھی اللہ کی طرف سے ہے، شر بھی اللہ کی طرف سے۔ جاگ رہے ہیں یا نہیں جاگ رہے ہیں؟ یہ نعرہ لگایا گیا خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی، خیر بھی اللہ کی طرف سے ہے، شر بھی اللہ کی طرف سے ہے، اچھائی بھی اللہ کی طرف سے ہے، برائی بھی اللہ کی طرف سے ہے، قاتل بھی اللہ کی طرف سے ہے، مقتول بھی اللہ کی طرف سے ہے، ظالم بھی اللہ کی طرف سے ہے، مظلوم بھی اللہ کی طرف سے ہے، جو ظلم کر رہا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، جس پر ظلم ہو رہا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے۔ الیاذ باللہ، یہ نعرہ لگا دیا گیا تاکہ اس سے ثابت کیا جائے یہ ظلم، یہ گناہ، یہ معصیت، یہ خطائیں مجھ سے نہیں ہیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں۔ یہ آپ کا مذہب ہے، یہ آپ کا مکتب ہے جو دنیا اسلام میں کھڑا ہوا اور اس نعرے کی نفی کی، کہا نہیں، اللہ کی طرف سے جو ہے وہ خیر محض ہے۔ بھائی توجہ، اللہ کی طرف سے خیر محض ہے، یہ نہیں ہے کہ ظلم اور برائی بھی اللہ کی طرف سے۔ اگر ظلم و برائی اللہ کی طرف سے ہے تو پھر جہنم کا کیا مطلب، پھر جنت کا کیا فائدہ، پھر عذاب قبر کیوں، پھر قبر کا فشار کیوں، پھر گناہگار کے ہاتھ کیوں کاٹے جائیں، پھر معصیت کار کو کوڑے کیوں مارے جائیں، پھر اس کی گردن کیوں اترتی ہے، پھر نمرود کا کیا گناہ ہے، پھر فرعون کا کیا قصور ہے۔ اگر شر بھی اللہ کی طرف سے، فقط چند لوگوں کو بچانے کے لیے، میں نے پہلے کہا تھا اشارہ کافی ہونا چاہیے، فقط چند لوگوں کو بچانے کے لیے یہ نعرہ لگایا گیا خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی۔ اسی تناظر میں یزید جیسے شخص کو بھی امیر المومنین کہا گیا۔ یہ باتیں آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ اسی تناظر میں لوگوں نے سیدنا امیر المومنین کے نام پر کتابیں لکھی کہ خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی، یہ آپ کا مذہب ہے، جو ان کے مقابل کھڑا ہوا اور کہا نہیں، اللہ عادل ہے۔ یہ نہیں ہے، اللہ عادل ہے، اور وہ اتنا بڑا عادل ہے کہ ذرہ برابر اچھائی کی جزا دیتا ہے اور ذرہ برابر برائی کی سزا دیتا ہے۔ قرآن کی آیتیں موجود ہیں، ذرہ برابر اچھائی کی جزا، ذرہ برابر برائی کی سزا، مثقال ذرۃ خیر یرا و مثقال ذرۃ شر یرا۔ وہ ذرہ برابر اچھائی کی جزا دیتا ہے اور ذرہ برابر برائی کی سزا دیتا ہے، وہ عادل ہے۔ اسی وجہ سے آپ کے مذہب نے اصول دین میں توحید کے بعد صفات پیغمبر اللہ میں سے، صفات خدا میں سے صفت عدل کو توحید کے بعد ذکر کیا۔ آپ اصول دین پڑھاتے ہیں نا بچوں کو، توحید، عدل، نبوت، امامت، تو عدل کو رکھا، اس لیے آپ کو عدلیہ بھی کہتے ہیں۔ توجہ رہے، میں بس نام ہی بتا کے جا رہا ہوں۔ عدلیہ بھی کہتے ہیں، رجعیہ بھی کہتے ہیں۔ رجعیہ کا کیا معنی؟ کہ تشیع کا عقیدہ ہے کہ ایک دور آئے گا، پھر آئمہ کی واپسی ہوگی، حضرت علی آئیں گے، امام حسن آئیں گے، امام حسین آئیں گے، سارے آئمہ آئیں گے اور اپنی طبعی زندگی گزار کے جائیں گے۔ اسے کہتے ہیں رجعت۔ اس لیے آپ کو رجعیہ یا رجعتیہ بھی کہا جاتا ہے۔ ایک نام اور بھی سن لیجئے، آپ کا کیا نام ہے؟ آپ کو کہتے ہیں نا، سنا ہوگا بعض احباب نے یا کتابوں میں بھی پڑھا ہوگا، یہ شیعہ رافضی ہیں۔ رافضی کہتے ہیں تو ہیں ہم رافضی، ہمارا نام ہے
رواف کو، رفس کا معنی سن لیجئے، گھبرایا نہ کیجئے کہ ہمیں رافضی کیوں کہتے ہیں۔ شافعی کو بھی رافضی کہا دیا تھا، بڑے بڑے انہوں نے اپنے لوگوں کو رافضی کہنا شروع کر دیا، کیونکہ جس نے آل محمد کے لیے کوئی بات کر دی کہہ دیا کہ یہ شیعہ ہے، کہہ دیا کہ یہ رافضی ہے۔ تو رافضی ہیں ہم۔ رفض کسے کہتے ہیں؟ جو دوست کے لیے دشمن کو چھوڑ دے۔ یہ معنی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ رفض دوست کے لیے دشمن کو چھوڑ دے۔ ہم نے رسول کو دوست سمجھا، رسول سے محبت کی، اس کے دشمن کو نہیں مانا۔ یہی تشیع کا کمال ہے۔ علی کی وجہ سے علی کے دشمن کو نہیں مانا، حسن کو مانا، حسن کے دشمن کو نہیں مانا، حسین کو مانا، حسین کے بھئی ہے یا نہیں؟ یہ آپ کا خاصہ ہے یا نہیں؟ ہم وہ نہیں ہیں کہ رسول کو بھی مانے اور رسول کے قاتل کو بھی مانے، علی کو بھی مانے اور علی کے قاتل کو بھی مانے، حسن کو بھی مانے اور حسن کے قاتل کو بھی مانے، حسین کو بھی مانے اور حسین کو قاتل کو بھی مانے۔ ہم ماننا تو دو، آپ تو رضی اللہ کہتے ہیں، ہم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ہمارا قصور ہے، اور کہو ہمیں یہ قصور قابل قبول ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ یہ قصور ہمیں تو یہ آپ کے نام ہے میرے محترم۔ رافضی بھی آپ کو کہتے ہیں، رافضی کا معنی بتایا۔ امامیہ بھی آپ کو کہتے ہیں، 12 ائمہ کے ماننے والے ہو، اثنا عشری 12 ائمہ کے ماننے والے، عدلیہ عدل کے قائل ہو۔ توجہ ہے؟ شیعہ یا علی انتا و شیعتک ہم الفائزون، اے علی تو اور تیرے شیعہ کامیاب، کسی اور کے کامیاب نہیں ہیں۔ اس لیے جس کے کامیاب ہیں ہم اس کے پیچھے لگے ہیں۔ ابھی ہمارے عزیز پڑھ رہے تھے، حقیقت بھی یہی ہے، یہ علی ابن ابی طالب ہے، نہ اس جیسے فضائل کسی کے ساتھ ملتے ہیں۔ آؤ تو اسے دنیا کو مقابلہ کریں۔ باب علم اگر قرار دیا ہے رسول نے، علی کو قرار دیا ہے۔ بعد میں آئے لوگ چھتے بنتے رہے، لوگ روشندان بنتے رہے، کسی کو پرنالہ بننے کا شوق تھا، کسی کو دیوار بننے کا شوق تھا۔ یاد رکھیے یہ علم کا شہر تھا، تیرا کوئی ڈیرا نہیں تھا۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور من یأت العلم، یاد رکھیے جو علم چاہتا ہے فلیأت علی الباب، جو علم چاہتا ہے وہ دروازے سے آئے۔ اور رسول تک جانے کے لیے اور آنے کے لیے 2 دفعہ علی کے پاس آنا پڑے گا۔ ایک دفعہ رسول تک جانے کے لیے اور ایک دفعہ پھر رسول سے اپنے گھر جا رہے تو علی تک آنے کے لیے۔ یہی وجہ ہے اللہ آپ کو لے جائے، جو نہیں گئے، جو گئے ہیں وہ میری بات کو پک کریں گے۔ آپ سعی کرتے ہیں، حج کا ایک عمل ہے، عمل ہے یا نہیں؟ سعی، صفا اور مروہ کے درمیان آپ کرتے ہیں سعی، کرتے ہیں، 7 چکر لگاتے ہیں۔ اب تو جیسے یہ 3 دروازے سامنے ہیں، ہے یا نہیں؟ یہ رکھے ہوئے آپ نے امام بارگاہ کے، ذرا مڑ کے دیکھ لینا ایک دم، یہ ہے نا 3 در۔ اسی طرح کوہ ابو قبیس کی طرف دروازے تھے، آج بند کر دیے گئے ہیں، لیکن کتاب میں جب پہلا حج گیا تھا وہ دروازے موجود تھے، کتابوں میں حج بھی موجود۔ اب ادھر دیوار کھڑی کر دی گئی ہے، کوہ ابو قبیس ہے اس طرف، اور یہ 7 صفا اور مروہ ہے، صفا مروہ، صفا سے سعی شروع کرتے ہیں مروہ تک، اور پھر مروہ سے صفا 7 چکر آپ لگاتے ہیں۔ تو اس میں دروازے تھے مختلف، ہر قبیلہ اپنے دروازے سے آتا تھا۔ عرب مزاج رکھتے تھے نا، گھمنڈ اجڈ سب قسم کی چیزیں ان میں موجود تھی، تو وہ اپنے دروازے سے آتے تھے۔ 2 دروازے موجود تھے، اور دروازوں کے علاوہ 2 دروازے آج بھی کتابوں میں موجود ہیں، ایک باب محمد اور ایک دروازہ ہے باب علی۔ بے محبت فرمائیے گا، جب آپ سعی کرتے ہیں، جو حج پہ گئے میرے عمل کو دیکھیے گا ان کو یاد ہوگا، صفا مروہ سے جب آپ درمیان میں سعی کرتے ہیں تو درمیان میں ایک مقام آتا ہے جہاں آپ دوڑ لگانا شروع کر دیتے ہیں، ایک لین سے اس لین تک دوڑ لگاتے ہیں، اسے کہتے ہیں ہرولہ۔ ہرولہ کیا ہوتا ہے؟ یہ گدھے کی دوڑ یا گھوڑے کی دوڑ نہیں،
یہ اونٹ کی دوڑ ہے. اونٹ ایک قدم جماتا ہے پھر دوسرا قدم جماتا ہے، ایسے ایسے دوڑتا ہے، پہلے اس قدم پہ زور پھر اس قدم پہ زور. تو اونٹ کی دوڑ آپ نے اس دروازے سے اس دروازے تک جانا ہے. بس یہی میں ختم کر رہا ہوں، 2-4 منٹ پھر 2-4 جملے بتائے پہ، اور یہاں سے اس دروازے تک آنا ہے. باقی جگہ تیز تیز چلنا ہے لیکن یہاں دوڑ لگانی ہے. کیا ہرولہ کرنا ہے. ایک باب محمد ہے، اگر ادھر سے جائیں گے باب محمد سے شروع ہوگا اور باب علی پہ ختم ہوگا. اگر ادھر سے آئیں گے باب علی سے شروع ہوگا باب محمد تک ختم ہو جائے گا. ذرا سوال میں اٹھانا چاہتا ہوں، اے اللہ یہ دوڑ یہاں رکھی کیوں ہے اور فقط ان 2 دروازوں پہ کیوں رکھی ہے؟ عجب نہیں جواب ہے سبزواری. میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں زندگی ایک دوڑ ہے. اگر دوڑ لگانی ہی ہے تو پھر محمد سے دوڑ لگا علی تک جا، اور علی سے دوڑ لگا محمد تک آ. توجہ ہے؟ یعنی بڑی مہربانی، اللہ آپ کو سلامت رکھے. اگر تیری زندگی کی دوڑ لگنی ہی ہے تو پھر محمد سے علی تک پہنچ اور علی سے محمد تک پہنچ. نہ علی سے ہٹ اور نہ محمد سے دور جا. اور یہ واحد دنیا میں مذہب ہے تشیع کا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. جو صحیح معنوں میں محمد کے پاس آئے وہ علی تک جائے گا، اور جو علی تک صحیح معنوں میں آیا وہ محمد تک جائے گا، اور جو دونوں کے پاس پہنچ گیا وہ خدا تک پہنچ جائے گا. یہ ممکن ہی نہیں ہے. بڑی مہربانی آپ نے محبت فرما دی. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی علی تک جائے اور پیغمبر تک جائے خدا تک نہ پہنچے. وہ شیعہ ہی نہیں جو خدا تک نہ جائے. وہ علی تک پہنچا ہی نہیں جو خدا تک نہیں پہنچا. وہ محمد تک آیا ہی نہیں جو خدا تک نہیں گیا. یہ یاد رکھیے تشیع میں اللہ اکبر. اسی توحید کے لیے تو ابو طالب کا گھر اجڑ گیا، ختم ہو گیا گھر. اگر کٹا ہے خاندان تو ابو طالب کا. یہی ہے نا. آج دن بھی جناب ابو طالب کا ہے، میں نے اس لیے ان کا نام لے لیا. یہ وہ ابو طالب ہیں، کبھی ٹائم ملا تو بات کروں گا، جن کے لیے اللہ نے قسم اٹھائی وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ. مجھے اس والد اور اس ولد کی قسم جس نے جو کچھ جنا. یاد رکھیے. اب میں جملہ اشارے میں کہہ رہا ہوں، اللہ حرام کی قسم نہیں اٹھاتا. اللہ کبھی حرام کی قسم نہیں اٹھاتا. اگر ابو طالب اور ابو طالب کی خاندان کی قسم اٹھائی ہے تو پھر اس خاندان میں کوئی حرام نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اس خاندان کو کاٹا گیا، کیونکہ یہی تو محافظ رسول تھا، یہی تو محافظ توحید تھا. آپ کو یاد نہیں جب 3را دن تھا دروازے پہ ابو طالب کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہا قوم یا سیدی و مولائی، اے میرے سید و سردار، اے میرے آقا اٹھئے وبلغ رسالت رب، اور رب کے پیغام کو پہنچائیے. آج ابو طالب دروازے پہ کھڑا ہے، میں دیکھتا ہوں کون اٹھ کے جاتا ہے. دنیا سمجھ گئی تھی، اسی لیے اس خاندان سے علی ابن ابی طالب، وہ علی جس کا سر بھی 2 حصے ہو گیا، تب بھی کہہ رہا ہے سلونی سلونی. پوچھو مجھ سے، ایک دفعہ علی نے یہ دعویٰ نہیں کیا، کئی دفعہ دعویٰ. آخری وقت جب سر زخمی تھا اس وقت بھی لوگ جب ملنے آئے سر 2 حصوں میں تقسیم تھا. لوگ بیٹھے عادت کے لیے آئے. علی ابن ابی طالب نے ان کے زبان کھولنے سے پہلے کہہ دیا سلونی سلونی. پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو، یہ وقت تم سے دور جا رہا ہے. پھر نہ کہنا ابھی میں زمین کے راستوں سے آسمانوں کے راستے بہتر جانتا ہوں. میں کہوں گا یا علی، اب میں بات سمجھانا چاہتا ہوں. آپ کتنے کا آپ سمجھیں گے؟ یا علی سر 2 حصوں میں،
اور یہاں آپ یہ وعدہ اور دعویٰ کر رہے ہیں، ضرورت کیا تھی جب پہلے بھی کہہ چکے تھے عجب نہیں آباد ہے سبزواری. اس وقت میں یہ دعویٰ اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر علی کے 2 حصے ہو جائیں سر کے تو علی کے دماغ کو کچھ نہیں ہوتا، اور تم نے کل رسول کے دماغ پر حملہ کیا تھا اور کہتے تھے رسول ہذیان کہہ رہا ہے. میں آج بتانا چاہتا ہوں ہمارے دماغ اس طرح نہیں ہوتے. تکلیف کی شدت. اتنے میں حسین وارد ہوئے، میرے مولا کی نگاہ پڑی. حسین بیٹا؟ ہاں بابا. بس 2 جملے. ہاں بابا. بیٹا تیری بہن زینب کہاں ہے؟ سنے کہ 2 جملے میں کہہ رہا ہوں بس. کہا بیٹا تیری بہن زینب کہاں ہے؟ رو پڑے حسین. کہا بیٹا روتا کیوں ہے؟ رو کے کہا بابا تیری پشت پہ تو کھڑی. میں نے پڑھ لیا، آپ نے سن لیا. کہا بابا تیری پشت پہ تو کھڑی ہے. جب سنا نا کہ میری پشت پہ کھڑی ہے، کہا زینب بیٹا ذرا سامنے آؤ. علماء نے لکھا بی بی سر جھکائے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے اپنے باپ کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی. رسول اسلام کی نگاہ پڑی اور نگاہ پڑھنے کے بعد کہا زینب میں جانتا ہوں تو بڑا اچھا قرآن پڑھتی ہے، میں جانتا ہوں تو بڑی اچھی تلاوت کرتی ہے. دیکھ میرا سر 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے، تکلیف کی شدت اور حدت ہے. ذرا پڑھنا قرآن، کرنا تلاوت تاکہ مجھے تکلیف کا آفاقہ ہو. بس یہی 2 جملے اور میرا مصائب ختم. جب کہا نا پڑھ قرآن کر تلاوت، علماء نے لکھا ہے بی بی کے بدن میں کپ کپی طاری ہو گئی. ایک رنگ آ رہا ہے، ایک رنگ جا رہا ہے. حسین نے آگے قدم بڑھائے اور ہاتھ باندھ کے بابا کے سامنے کھڑے ہو گئے. کہا بابا اپنا حکم واپس لیجیے، اپنا حکم واپس لیجیے. بیٹا کیوں؟ کہا بابا میری بہن مر جائے گی، آپ کے سامنے قرآن نہیں پڑھ سکتی، اسے شرم محسوس ہوتی ہے. میں بس یہی کہوں گا وہ بی بی جو باپ کے سامنے تلاوت کرتے قرآن پڑھتے شرماتی تھی، اسے شام و کوفہ کے بازاروں اور درباروں میں خطبے دینے پڑے. انا للہ و انا الیہ راجعون.